یہ آدمی ہے اشفاق نام کا، اس کی بیوی کا نام ہے شفق، 4 بچے ہیں اور یہ یونیورسٹی میں بھی جاب کرتے ہیں اور اس کے بعد ان ڈرائیو بھی چلاتا ہے۔ اس کی ملاقات ہوتی ہے ہیرا نامی خاتون کے ساتھ جو کہ 7 بچوں کی ماں ہے۔ کتنے بچوں کی ماں ہے؟ 7 بچوں کی ماں ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور دوستی ہو جاتی ہے اور باہر باہر ان دونوں کی محبت شروع ہو گئی، اشفاق کی اور ہیرا کی۔ اب جب مرد کا کسی اور عورت کے ساتھ افیئر چلتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کی بیوی کو پتا لگتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ آج کل کہیں اور انوالو ہے۔ اس کی بیوی کو جو تھوڑا بہت پتا لگا تو اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ پتہ اسے لگا کہ راتوں کو گھر نہیں آتا تھا، بہت زیادہ ٹائم باہر گزارنے لگ گیا۔ ایٹ دین اس نے کہا کہ تم نے خاموشی سے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ وہ جو لڑکی ہے نا شفق، وہ انتہائی معصوم لڑکی ہے، 4 بچے ہیں اس کے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا میکے کا وہ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، جب لڑکیوں کا میکا کمزور ہوتا ہے نا تو ان کو قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، اکیلی ایک بوڑھی ماں ہے اور اس کا تعلق سندھ کی سائڈ سے ہے۔ اس کا جب افیئر پیک پر چلا گیا، یہ ایک دن اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، واپس تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا صبح کے ٹائم۔ جب واپس آتا ہے تو ساتھ وہ ہیرا نامی لڑکی ہوتی ہے، گھر میں لے آئی۔ یہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ٹاؤن شپ میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ اپر پورشن میں بڑا بھائی رہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ رہتے ہیں، دونوں بھائی اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ یہ لے کر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کو اسکول چھوڑنے گیا، اس کو میں ہاسپٹل لے کر گیا ہوں، وہاں پر اس کو دوائیاں وغیرہ دی ہیں، اس کی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا تھا بچی کے، تو یہ جو خاتون ہے یہ میرے ساتھ ان ڈرائیو پر تھی تو میں ان کو ساتھ لے آیا۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے ان ڈرائیو والی آپ کے ساتھ آپ کے گھر آ جائے، کہتا ہے اس کو گھر لے آؤ۔ گھر والے چپ ہو گئے کہ اچھا شاید واقعی میں ایسا ہو، بچی کی تھوڑی کنڈیشن ایسی ہوئی ہو کہ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو۔ چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو لے کر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب 1 ہفتے کے بعد جب دوبارہ اس کو لے کر آیا تو گھر والوں کو آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسے نکاح کر لیا۔ ٹھیک ہے، گھر میں ایک طوفان برپا کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کن کنڈیشن میں کیا، تمہارے بچے ہیں 4، تمہاری بیوی ہے، کس کنڈیشن میں کیا؟ اب گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ 7 بچوں کی ماں ہے، اپنے بندے کو چھوڑ کر آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، نہیں پتا۔ کہتا اب تو میں نے شادی کر لی ہے۔ بڑا سمجھاتے ہیں گھر والے کہ یہ غلط ہے، مت کرو۔ اس نے کہا جی میں نے تو کر لی ہے۔ نیچے والا جو گھر کا پورشن ہے وہ خالی ہے، گھر والے اس کو وہ پورشن دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تم ادھر ہو، اور اوپر والے پورشن میں یہ دونوں بھائی رہتے تھے۔ اس کی پہلی بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی نیچے شفٹ ہو جاؤ تاکہ وہ تمہارے میں اور اس میں دوری نہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، بھائی تو اچھا سوچتے ہیں کہ چلو میری یہ بھابھی بھی اس کے ساتھ رہے۔ اب جب وہ نیچے آتی ہے، یہ جو خاتون ہیرا نامی آتی ہے نا، اس کے اندر اچانک سے کوئی حاضری ہوتی ہے۔ جب حاضری ہوتی ہے نا، یہ سب کو مارتی ہے، یہ اتنا مارتی ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، چھریاں پکڑ لیتی ہے۔ اب اس وقت یہ جو خاتون ہے اس آدمی کی پہلی بیوی، وہ حاملہ تھی 7 ماہ کی، اس کو کہتی ہے اس کو گھر سے نکالو، 2 لاکھ جنات میرے ساتھ ہیں اور وہ 2 لاکھ جنات اس کو اور اس کے بچے کو، ہونے والے بچے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب وہ جو آدمی ہے نا، یہ اس کو کہتا ہے کہ تم نہ چلی جاؤ۔ سوتن جو آ گئی وہ کہتا ہے تم نہ چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے میں کیوں جاؤں، میں کدھر جاؤں؟ کہتی ہے اس کو میں مار دوں گی، اس کو جنات مار دیں گے، اس کے بچے کو مار دیں گے، اس کو لے جاؤ۔ 8 گھنٹے دور اس کا میکا ہے، اس کو لے کر جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہاں پر واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو ڈنڈوں کے ساتھ اپنے شوہر کو مارتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دوسری بیوی ہے ڈنڈوں، میں نے کہا اپنے شوہر کو کیوں مارتی تھی، وہ تو اس کی اس نے کہا آپ بھی وہ کہتی تھی کہ میں نہیں مار رہی، جن آئے ہوئے ہیں، جن نال مارے۔ میں نے کہا چنگے جن آئے ہوئے، اپنی پوری ریز لا لیندی سی ہو کہ مار کے۔ جب وہ مارتی تھی تو اس کا جو شوہر ہے وہ اونچی قرآنی آیات پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نیچے سے آوازیں اوپر جاتی تھی۔ اب ان کا جو بڑا بھائی ہے، ان کی بیوی جو مسز ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ قرآنی آیات اونچی آیت الکرسی پڑھنی اس نے قرآنی آیات پڑھنی اونچی، اور کچھ دیر بعد اتنا شور شرابہ ان کے گھر سے آنا، اور شدید قسم کی بدبو آتی تھی اس کمرے سے جس کمرے میں وہ خاتون ہوتی تھی۔ بیوی کو چھوڑ کر آ گیا، 15-20 دن گزرے، پھر کہتی ہے کہ بیوی کو لے کر، جب وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، کہتی ہے اس کو لے آ، اس کو فون کر کے کہتی ہے تم تو میری بہن ہو، تم تو یہ ہو، تم آ جاؤ۔ یہ اس کو جاتا ہے اس کے کہنے پر، بیوی کو لے کر آتا ہے۔ ابھی بیوی کو لے کر آیا، 8 گھنٹے کا سفر طے کر حاملہ بیوی کو لے کر آیا۔ پورا دن انہوں نے اس عورت کو مارا، پورا دن اس کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور شام کو کہتی ہے اس کو واپس چھوڑ کر۔ پھر 8 گھنٹے کا سفر طے کر کے اس کو واپس چھوڑنے گیا۔ یہ 2 بار اس خاتون کے ساتھ ہوا، تیسری بار بچے جو ہیں اس خاتون سے لے کر وہ رکھ لیے گئے، شفق سے اس کے بچے لے کر رکھ لیے گئے، 3 بچے، چوتھا بچہ وہ حاملہ تھی، چوتھا بچہ بھی حمل سے تھی وہ۔ جب تینوں بچے لے کر آ گئے، بچوں کے ساتھ جو سلوک پھر اس خاتون نے کیا نا، وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ بتاتی ہے ماں کہ میری بیٹی کے لمبے بال تھے، جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، میری بیٹی کے اتنے بال اس نے کاٹ دیے اور ٹکڑوں میں کاٹے ہوئے تھے۔ میرے بچوں کے پورے جسم پر نیلوں کے نشان تھے، اور میرے بچے صبح سے لے کے رات تک بھوکے رہتے تھے۔ جب رات کو باپ آتا تھا تو کمرے سے باہر نکل کے کہتی تھی او میرے بچے، چائے دوں، بسکٹ دوں، کھانا دوں، اس طرح یہ کرتی تھی۔ کہتی میرے بچے خاموش تھے کہ اپنے بابا کو نہیں بتاتے تھے۔ پھر اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے نا فاطمہ، اس کی عمر ہے 4 سال، وہ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس۔
اپنی ماں کے پاس رہتی ہے. اس ٹائم تک اس کی ماں کی جو چوتھا بچی جو ہے وہ بھی ہو چکی ہوتی ہے. یہ 2 سال ان کا سلسلہ چلا ہے, تقریباً 2 سال یہی سب کچھ ہوتا رہا. اب یہ جو پہلی بیوی ہے وہ تقریباً 10 ماہ سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی. بیٹی جاتی ہے, بیٹی جا کر ماں کو مل کر آتی ہے, یہاں پر پھر طوفان برپا ہوتا ہے, اس کو لے کر آؤ, اس کو لے کر آؤ. فاطمہ کو بھی واپس لے آیا جاتا ہے, 4 سال اس کی عمر ہے. اب فاطمہ کے کو ہسپتال, جنا ہسپتال لے کر جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ اس نے واش روم میں دیکھا ہے سانپ سے یہ ڈر کر نکلی ہے باہر اور یہ گر گئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو ہسپتال لے آئے. بچی فوت ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. ڈاکٹر سے بچی کو چیک کرتے ہیں نا, تو ڈاکٹر کہتے ہیں بچی تو 4 گھنٹے پہلے کی مر چکی ہے. یہ 4 گھنٹے آپ لوگ اس کو لے کر ہی بیٹھے رہے ہسپتال لانے کے لیے. ٹاؤن شپ سے کتنی دور ہے جنا ہاسپٹل؟ بالکل دور نہیں ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں تو پولیس کیس ہے. 15 پہ کال کر دی ڈاکٹرز نے. انہوں نے کہا یہ تو بچی کے پورے جسم پہ جو نشان ہے نا, یہ ہے ہی پولیس کیس, آپ پولیس کو جواب دینا, اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اتنی دیر میں اس کے بڑے بھائی کو, جن کے ساتھ میری بات ہوئی, ان کو بھی بلایا جاتا ہے. بڑا بھائی جا کر کہتا ہے اس کو تو اس کے تو سامنے تھے سارے حالات, جو کچھ اب یہ الگ گھر میں رہ رہے تھے, اس کو تو پتا تھا کہ جو کچھ یہ کر کے گئی ہے, جو یہ عورت کی حرکتیں ہیں, جو کچھ یہ کہتی ہے 2 لاکھ جنات ہیں, اور جو کچھ ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس کو کہ بچی کا پوسٹ مارٹم کروائے. ہمیں شک ہے کہ انہوں نے بچی کو مارا ہے. ماں ادھر, ماں کو اطلاع دی گئی ہے جو سگی ماں ہے کہ آ جاؤ. وہ وہاں سے آئی ہے بیچاری, اس نے بچی کو دیکھا ہے, اس نے کہا میری بچی کو تو انہوں نے مارا ہے, میری بچی کے ساتھ انہوں نے کیا. پولیس کہتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں. اب یہ دونوں میاں بیوی پڑ گئے سب کو. ایک تو ساری بچی چلے گی, وہ تو چیر پھاڑ کرانے لگے ہو. پوسٹ مارٹم ہمارے معاشرے میں جہالیت ہے, یہ جہالیت ہے کہ آپ چیر پھاڑ یہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہیے, یا جو بھی ان کی سوچ ہے. کہتے ہیں ایک تو ہماری بچی اس دنیا سے چلے گی, اس کے بعد آپ لوگ چیر پھاڑ کروانے لگے ہماری بچی کی. پولیس نے کہا پوسٹ مارٹم تو ہوگا, یہ کیس اتنا سادہ تو نہیں ہے. اس کے بعد یہ جس کرائے کے گھر میں اب رہ رہے تھے نا, ادھر جاتی ہے پولیس. اس گھر سے مورتیاں ملتی ہیں, اس گھر سے یہ جو ہم کرسچن کمیونٹی کی یہ سائن ہوتا ہے ان کا, سلیپ شاید کہتے ہیں اس کو, وہ ملتا ہے, اور قرآن پاک. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پڑی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ نہیں ہے, وہ قابل اعتراض چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ ان کے گھر سے برآمد ہوتی ہیں, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اگر بتیاں اس گھر کی ہر دیوار پر لگائی گئی ہیں, جہاں پر جگہ میری لگا دی, جہاں پر جگہ میری لگا دی, ایسے. وہ جس گھر میں یہ پہلے رہتی تھی یہاں پر, وہاں پر بھی اس کے یہی حالات تھے. پولیس کہتی ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو, تم لوگوں کے کیا روزگار ہے, کیا کرتے ہو. جس پر یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں ان کو پولیس اپنی حراست میں لیتی ہے, اور پولیس کہتی ہے کہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ یہ دکھایا جا رہا ہے. یہ تب بھی کہتی تھی میرے جنات ہیں اور میرے میں حاضری ہوتی ہے, اور یہ خاموشی سے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بٹھائے گرائے یہ بیٹھی رہتی تھی, ٹھیک ہے. اور جب اس پہ حاضری ہوتی تھی یہ تب بولتی تھی, یہ چھریاں چلاتی تھی, اپنی ساس پہ چھریاں چلائی, اپنی جٹھانی پہ چھریاں چلائی, ان کے بچوں پر چلائی, اس نے اپنے شوہر پہ ڈنڈے برسائے, حاملہ خاتون کو اس نے مارا, بچی کو ایک کو مار دیا. اینڈ یہ پولیس کی اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے, اس خاتون کا کہنا ہے کہ جنات کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس لڑکی کو مارا ہے, اس بچی کو. اب یہ دونوں میاں بیوی جو ہے پولیس کی حراست میں ہے. وہ فاطمہ بچی جو ہے وہ تو واپس نہیں آئے گی, ماں کی تو گود اجڑ گئی نا. ماں نے شوہر بھی گوایا, ماں نے اپنی بچی بھی گوائی, صرف ایک ایسے تعلق کے لیے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 7 بچوں کی یہ ماں ہے. یہ ان کو بعد میں پتا لگا جب انہوں نے اس لڑکی کے بیک گراؤنڈ, اس خاتون کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا لگوانا چاہا کہ پیچھے کیا. اور جب وہ وہاں پر گئے جہاں پر اس کے 7 بچے ہیں, یہ شوہر ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک جھونپڑی نما جگہ تھی جہاں پر وہ سب رہتے ہیں. اور اس کے جو گھر والے ہیں, یہ جو 7 بچوں کی ماں ہے ہیرا, اس کے گھر والے اس کو بہت پہلے ہی آنکھ کر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہم اس کو نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا اس کا یہ کون ہے. تو یہ آج کل کے ٹائم میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں جی دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. جنہوں نے نہیں پہنچنا نا وہ آج بھی بلی چڑھا رہے ہیں. ایک بار ایک قاری صاحب کے پاس بیٹھی تھی اور ان سے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ لوگ کا کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ جنات کو خوش کرنا یا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا یہ کیا ہے. جس میں انہوں نے دیکھا یہ جو لوگ چلا کاٹتے ہیں نا قبرستان میں, یہ لوگ 40 دن جو ہے نا, اللہ نعوذ باللہ استغفار, یہ لوگ اتنی گندگی کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر, اور یہ اسی طرح سے شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاک الفاظ ہیں ان کو گندگی سے لکھنا یا گندگی کے اوپر لکھنا, اللہ توبہ استغفار, بے حرمتی کرنا ان کی, یا پھر اس کے اوپر جو بھی یہ واش روم وغیرہ یہ وہاں پر ادھر ہی کرتے ہیں, اور یہ بے حرمتی کرتے ہیں جس حد تک یہ کر سکتے ہیں. 40 دن تک یہ لوگ نہاتے نہیں ہیں, اور بہت کچھ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ اتنے سادے نہیں ہوتے. اور اس کے بعد یہ جو ان کے اوپر وہ آمد ہوتی ہے نا کہ اب یہ کرو, وہ آمد کیوں نہیں ہے, وہ تو شیطانی وسوسے ہیں کہ وہ ان کے دل میں ڈال رہا ہے, اور یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلا پورا کیا اور اب جنات ہمارے قابو میں ہیں, شیطان کو ہم لوگوں نے خوش کر دیا. تو یہ جو لوگ یہ عمل اس طرح کے کرتے ہیں نا, ان کے یہی ہے کہ بلی دے دی, بچے کو مار دیا. یہ ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں. آمد کون سی, یہ کون سا ولی ہے, ان کے اوپر آمدیں آنی ہے, ان کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں, اور یہ پھر اس کو کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے.